تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں۔ اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ ہر بات تیری کیا رہی دل ہی کو میرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ، گزشتہ صحبت میں ہماری ٹاپک جو تھی اس کا جسٹ، اس کی ایک لفظ میں، ایک سینٹنس میں اگر بولنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو اور سچ سننے کے عادی ہو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ سب حقیقت میں سچے ہیں، اور ان کی سچائی قبول کرو۔ اور ہمارے لیے خاص کر نبی اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بھی سچ جانا، جس نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ مانا، آپ کو سچا اور امین پایا، اور آپ کی ہر بات کو سچی بات جانا، کیونکہ سچ حاصل کرنا ہو، سچے بننا ہے تو یاد رکھو، ہم کسی سچے سے صحبت جب تک اختیار نہیں کریں گے تب تک ہم سچے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی حاصل کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ جو آج تک جتنے بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہو رہے ہیں، یہ سب سچوں کے صحبت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے آگے اپنی حقیقت کو جو اظہار کیا وہ صادق یعنی سچے پن کو، کیونکہ سچ ہی اسلام میں بہت ضروری ہے، سچ کے سوا اسلام، مذہب اسلام کچھ بھی نہیں۔ حق اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دین، یہ مذہب حق ہے، یہ دین، یہ مذہب حق ہے کا مطلب یہ دین، یہ مذہب سچا ہے، یہاں سچ ہی چلے گا۔ اور سچائی جس نے بھی قبول کیا وہ سب سے پہلے اپنے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، کیونکہ ہر وہ چیز جو بھی علم کے دائرے میں ہے، جو بھی معلومات ہیں، جو بھی سمجھداری ہے، وہ سب کچھ کسی کے بتانے سے ہی انسان سیکھتا ہے، کوئی نہ کوئی سکھانے والا چاہیے، اور جب وہ سکھاتا ہے تو
بندہ سیکھتا ہے۔ تو سکھانے والا کون ہونا چاہیے؟ سچا ہونا چاہیے۔ جب سچا سکھانے والا مل جائے تو سیکھنے والا آرام سے سیکھ لیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی طرح ہمیں بھی اب جو بات سیکھنی ہے، یعنی اللہ تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس جگہ مبعوث فرمایا، کس مقام میں مبعوث فرمایا؟ عرب میں مبعوث فرمایا، جہاں جہالت تھی اور کیا تھا وہاں؟ مشرکین تھے، یعنی ایک سے زائد الہ کو ماننے والے، ایک سے زائد الہ کو یعنی اللہ کو، یا ایک سے زائد خدا کو، ایک سے زائد خدا کو، الہ کو ماننے والے بہت سارے، یہاں تک کہ 360 بت کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے، ایک ایک دن ایک ایک بت کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ ایسا ماحول تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کی حقیقت کیا؟ یعنی ہر وہ شخص سچے کی صحبت چھوڑ کر کسی جھوٹی کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے جھوٹ پر قائم ہو گیا اور اپنا راستہ، زندگی کا راستہ بدل دیا، بلکہ جو جھوٹا تھا وہ جھوٹا کوئی ایک ایسی باتیں کر گیا جس کی جھوٹ کی بنیاد کی وجہ سے انسان بدل گیا، اور یہاں تک کہ وہ اس طرح پرکھنے لگا کہ جو کوئی بھی بندہ، جس بندے سے بھی اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس ضرورت پوری ہونے کو کرنے والے کو وہ خدا مان لیا۔ اس طرح گائے، بہت سارے، میں کیا گنوں، آپ لوگ جانتے ہیں، درخت، پھل وغیرہ وغیرہ، انسانوں میں کئی انسان جو بڑے باتیں کہتے ہیں، وائز مین، جسے وائز تو نہیں، وہ برباد مین، وہ سمجھ جاتے ہیں ہم لوگ، بہت بڑی باتیں کرتا ہے۔ تو اس طرح غیب کی باتیں کوئی اگر بتاتا ہے، جھوٹا غیب کی باتیں بہت بتاتا، اور جو رسول اللہ کو چھوڑ دیتے، جو نبی کو چھوڑ دیے، وہ اس کے ہو جاتے، کیونکہ انسان کی فطرت ہی یہ ہے کہ کسی سے سنے اور سیکھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کسی کو سنے اور سیکھے، یہ انسان کی فطرت ہے، اسی لیے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ ایک نے سیکھا، پھر اس نے پھر دوسرے کو سنایا، سکھایا، تو پھر آنے والی جنریشن اس سے سیکھتی ہے، پھر وہ جنریشن سکھانے والی بنتی ہے، پھر وہ سکھاتی ہے، اس کے بعد کی جنریشن جو ہوتی ہے وہ سیکھتی ہے۔ اسی طرح یہ زندگی چلتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمارے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آ کر بھی 1400 سال کے اوپر کا وقفہ گزر گیا۔ ہمارے پاس بھی اب اسلام کس طرح آ رہا ہے؟ ایک سیکھتا ہے تو سکھانے والا بنتا ہے، وہ دوسری اپنی جنریشن کو سکھاتا ہے، اس طرح یہ دین چلا آ رہا ہے۔ کیونکہ یہ ایک بڑا کرم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ دین کے مسئلے میں جو کوئی بھی کہتا ہے سچا ہی نکلتا ہے۔ یعنی صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال عطا فرمایا کہ وہ بھی سچے رہے، اور اپنے آنے والی نسل جن کو ہمیں تابعی کہتے ہیں، وہ تابعی صحابہ کو دیکھنے والے، صحابہ کی صحبت پانے والے، صحابہ سے سیکھنے والے۔ اور صحابہ کا عالم یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سمجھایا، جیسا پیش کیا، وہ سب کچھ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ درج کرتے تھے، یعنی لکھ کر رکھنے والے لکھ کر رکھتے تھے، اور
یاد رکھنے والے یاد رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظ عطا فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد اپنے آنے والی نسل کو سکھانا تھا، تو صحیح اسلام، صحیح دین سکھایا جو تابعی ہوئے۔ اسی طرح تابعی بزرگ اپنے آنے والے نسل کو، جسے تبع تابعی کہتے ہیں، ان تبع تابعی کو انہوں نے سکھایا۔ یعنی تبع تابعی وہ ہیں جو تابعی بزرگوں کی صحبت حاصل کرنے والے۔ اس طرح یہ دین اولیاء اکرام، علماء اکرام، صوفیان اکرام، ان تینوں کے ذریعے سے آج ہمارے تک پہنچتا رہا۔ بات سمجھ میں؟ اب رہی بات، شیطان خاموش تو نہیں رہتا، شیطان ورغلاتا ہے، اور ہمارا نفس بھی معمولی نہیں ہے، ہمارا نفس بھی اتنا گندا نفس ہے کہ وہ بھی اب ستاتا رہتا ہے۔ اپنے دماغ میں اپنے آپ ایک بات آ جاتی ہے، اور اس پر غور و فکر کرتا ہے، اور کر کے سمجھ جاتا ہے کہ دیکھو میں سمجھا ہوں، کتنی اچھی طریقے سے سمجھا ہوں، کہ بہت بڑی بات سمجھ گیا ہوں۔ اس طرح سمجھ کر جو باتیں نکال دیتا ہے، اس طرح ہمارے بھی دین اسلام میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں میں کیا ہونے لگا، تفریق ہونے لگا، فرق پڑنے لگا، اور جس میں شیطان کا بھی حملہ رہا، اور ساتھ ساتھ اپنے نفسوں کا بھی حملہ رہا، اور کچھ علماء جسے علماء سو کہتے ہیں، جو پیسوں کی خاطر یا شہرت کی خاطر وہ اپنے اپنے طریقے سے دین کو بدلانے لگے۔ اور اس میں تو سب سے زیادہ کام کس نے کیا؟ جو ہمارے دشمن رہے، یعنی یہود لوگ، نصرانی لوگ، یہ لوگ جو ہمارے بہت زیادہ دشمنی کرنے والے رہے، اور یہ دشمنی کرنے والے ہماری زندگی یعنی ہمارے اسلام میں دخل انداز کرے، یہاں تک کہ علماء کی صورت میں، یعنی عالم بن کر، عربی دان بن کر، عالم بن کر، قرآن پاک کو پورے طریقے سے پڑھ کر، وہ لوگ ہمارے لوگوں میں جمع ہو کر، یعنی امام بن کر، عالم دین بن کر، اس طرح بن کر اپنی صورتوں کو لے کر ہمارے اندر داخل ہوئے، داخل ہو کر ہمیں کیا کرنے لگے؟ توڑنے لگے، یعنی قرآن کی آیتوں کو لے کر اپنے طرف سے اس کا ترجمہ کرنا، اور اپنے طرف سے اسے کیا کرنا؟ اس کی تشریح کرنا، یہ سب کام کرنے لگے۔ یہاں تک کہ حدیث، نئے نئے حدیث گھڑنے لگے، اور نئے نئے حدیث اپنے طرف سے گھڑ کر یہ سرکار کی باتیں ہیں، یہ سرکار کی باتیں ہیں، اس طرح۔ اور کچھ حدیثوں کی تشریح، کچھ حدیثوں کی تشریح اور کچھ حدیثوں کے ترجمے کو عدل بدل کر کر ہم پہنچاتے رہے، جس کی وجہ سے ہماری جماعت ٹکڑوں میں تبدیل ہوتے چلے گئی۔ اللہ تعالی ہمیں حفاظت فرمائے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں یا بنی اسرائیل میں 70 پر 2 فرقے ہوئے، اور میرے امتیوں میں کتنے؟ 70 پر 3 فرقے ہوں گے، یعنی 70 پر 3 ڈویژن ہوں گے، ڈیوائیڈ ہوں گے، ایک ایک اپنے اپنے خیالات کا مالک ہوگا، اس طرح ڈیوائیڈ ہوں گے۔ اور کئی علماء اپنی بات رکھیں گے، کئی علماء ہمارے دشمن قوم سے بک جائیں گے، یا دشمن قوم نے علماء بنا کر ہمارے درمیان لائیں گے۔ اس طرح بہت ساری مصیبتیں، پریشانی کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ 73 سیکشنز بن جائیں گے۔ تو اس طرح مگر سرکار نے فرمایا کہ ان 70 پر 3 میں ایک ہی فرقہ سچا ہوگا، یعنی نجات والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی ایک فرقے کو نجات حاصل فرمائے گا۔
تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا ہے، وہ مستثنا فرقہ کون سا ہے؟ یعنی یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت جو ہے 73 ملتوں پر تقسیم ہو جائے گی، یعنی 73 سے ڈیوائیڈ ہو کر سیکشنز بن جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پوچھا گیا کہ وہ ایک کون سا یا رسول اللہ جو بچ جائے گا، جو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، وہ کون سا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جس میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ یعنی سرکار نے بڑی اچھی طریقے سے سمجھایا کہ جس میں اور میرے صحابہ ہوں گے، یعنی میری بات برابر صحابہ جس طرح حاصل کریں ہیں، پھر صحابہ کی بات بغیر توڑے ہوئے بگڑائے ہوئے، تو اس طرح ایک سلسلہ چلے گا، اور اس سلسلے میں جو کوئی بھی رہے گا وہ کیا ہوگا؟ نجات والا ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت، یعنی اہل سنت کا معنی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا طریقہ زندگی گزارنے کا، وہ جماعت کا معنی صحابہ کی جماعت، اور صحابہ کے بعد جو کچھ بھی علماء اور اولیاء اور صوفیاء یہ سب اسی جماعت میں آتے ہیں۔ تو یاد رکھو اگر ہم کو سچا دین چاہیے تو ہر ایک کے پلے نہ پڑو۔ آج کل تو اللہ رحم فرمائے مگر ایک طرف سے بہتری ہے، ایک طرف سے بہت فائدہ ہے ٹیکنالوجی کا، وہ ہے یوٹیوب وغیرہ جس میں بہت ترقی ہوتی ہے۔ آج اسی ترقی کے باعث آپ اپنے جگہ میں مقام میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے جگہ اور مقام میں بیٹھا ہوا، آپ سے بالکل رابطہ قائم کر میں بتا رہا ہوں۔ یہ سب جو ڈیولپمنٹ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، دین ہے، مگر اسی ڈیولپمنٹ کے چلتے ہوئے ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ بہت سارے جو سچے ہیں وہ بھی یوٹیوب کے ذریعے سے آپ کو علم عطا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدمات کر رہے ہیں، اور جو جھوٹے ہیں یعنی جو صحیح نہیں ہیں، غلط سمجھے ہوئے ہیں، دین کو غلط خیالات رکھے ہیں، جو اہل سنت و جماعت پر قائم نہیں ہیں، جو خارج اہل سنت ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، اور ایسے بھی لوگ بہت سارے اس یوٹیوب کے ذریعے سے خدمت انجام کر رہے ہیں، اپنی باتیں بتا رہے ہیں، اپنے خیال، یعنی وہ خود بھی ایسے ہیں کہ یہی سمجھے ہیں کہ یہ سچا ہے، یہ صحیح ہے، یہ سچ ہے، اس طرح سمجھ کر وہ اپنی زندگی یعنی اپنی باتیں بتا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم حیوان نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارا تقاضا یہ ہے، انسان کہتے ہی اسے میں نے پہلے بھی سمجھایا کہ علم کے ذریعے سے سچ کیا جھوٹ کیا سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہمیں جو راستہ ہمیں حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ راستے پر انسان کو ڈال دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہمارے پہلے بزرگ، آج کا ایسا زمانہ ہو گیا ہے کہ لوگ ہے نا اپنے زمانے اور اپنی باتیں اپنے عقل میں جو سمجھ آتی ہے، اپنے دماغ میں جو کچھ سمجھ پیدا ہوتی ہے، یعنی سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اسے جو سمجھ اپنے دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے وہ سمجھ کو سچ مان لیتے ہیں۔ یاد رکھو اسلام کی بنیاد انشاءاللہ میں بتاؤں گا، پوری اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کا جو کچھ معاملات ہے، یعنی سب سے پہلے جو کلمے کی بات ہے وہ کلمے کی بات میں ہی غیب ہے،
اور صحابہ کے زمانے میں بھی ایک چیز آیا تھی، ظاہر تھی، وہ تھے سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آج وہ بھی پردے میں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ٹوٹل غائب۔ یہ غیب کی باتیں سمجھنا اور جاننا، اور کیسا جاننا؟ حق الیقین کے حد تک ہمارے یقین کو بڑھانا، تو اس کا مطلب یہی نکلے گا کہ ہم اپنی عقل کو داخل نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اپنے آپ کو سپرد کر دینا کسی کے۔ وہ کس کے سپرد کرنا؟ اپنے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دینا۔ ہمارے اور صحابہ میں ایک بہت بڑا فرق یہ تھا کہ صحابہ اکرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا پڑتا تھا۔ کیا سرکار کی بولی صحیح ہے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں؟ یہ تمام ان کی ذمہ داری رہی، مگر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بھی پاک اور بری رکھا، کرم فرمایا ہم پر۔ یاد رکھو، ایک نسل جو حق پر چلی آئی، آج ہم پیدا ہوئے 1400 سال کے بعد ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں لایا اور ہمیں بتا دیا ہمارے والدین کے ذریعے سے، اور ہمارے والدین الحمدللہ بہت پرانے سے چلے آ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آتے ہیں؟ ہمارے میں کتنے ایسے لوگ بھی ہیں جو صحابہ کی اولاد میں سے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رسول کی آل یعنی اہل بیت میں سے ہیں، جن کو سادات کہتے ہیں، سید کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ یہ اسی طرح چلا رہا ہے۔ تو آج ہم کو اپنے والدین کے بتائے ہوئے راہ پر قائم ہو جانا ہی ہمارے لیے بہت اچھا اور کافی ہے۔ مگر لوگ یعنی جو لوگ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جو دشمن بنے ہوئے ہیں اسلام کے، جو مسلمانوں کو بہکانا چاہتے ہیں، وہ تو بڑی بڑی بری باتیں کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں تحقیق کرنا، بے شک تحقیق کرنا ضروری ہے، مگر کون سی چیز تحقیق کرنا، کون سی نہیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے۔ کیونکہ ڈیولپمنٹ کی طرف اگر نظر کریں گے تو یاد رکھو، ہمارے سے آگے کے جو لوگ ڈیولپ یعنی تحقیق ریسرچ کر جس چیز کو سمجھے ہیں، پائے ہیں، وہ ہمیں عطا کرے ہیں، تو ہم اب اس کے اوپر اس سے آگے اس ڈیولپ کرنے کے لیے ریسرچ کرے ہیں، تو ڈیولپ ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ اس طرح ڈیولپمنٹ دنیا جتنی بھی ڈیولپ ہوئی ہے، وہ دنیا میں اگر ہم ایک ہی پھر سے وہی پرانی چکی میں آ کے کھڑے ہو جاتے، پھر پرانے طریقے سے جو ہمارے بڑے یعنی جو بھی ہمارے آبا و اجداد تھے، ہمارے بڑے تھے، انہوں نے جو تحقیق کی، جو ریسرچ کی، اس ریسرچ کو پھر ہم پسے پشت یعنی پیچھے چھوڑ دیتے، اور پھر نئے طریقے سے ہمیں کیا کرتے، ریسرچ کرنے لگتے، تو یاد رکھو وہیں ہماری گاڑی کھڑے رہے گی۔ بات سمجھ میں آتا؟ تو یہ نہیں کر ہم لوگ کیا کرنے لگے، یعنی انسان کیا کرنے لگا، دنیا کس طرح ڈیولپ ہوئی کہ جو ہی ایک آگے والے یعنی ہمارے باپ دادا جو ریسرچ کر جو فیصلہ کن چیز سامنے لائے، تو اسی کو ہم نے ایکسیپٹ کیا اور اس کے اوپر پھر ریسرچ کرنے لگے۔ تو اسی طرح جب کرنے لگے تو ڈیولپمنٹ ہوتا چلے گا۔ آج دنیا کہیں سے کہیں ڈیولپ ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی طرح یاد رکھو، کچھ چیزیں ہمیں ریسرچ آج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حقیقت میں سچے، ایک سواد اعظم، ایک بہت بڑا، بات سمجھ میں آئی؟ وہ اور ان کا بتایا ہوا طریقہ، ان کا بتایا ہوا ان کی بتائی ہوئی باتیں، یہ سب جب سچ ہیں، حق ہیں، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ یعنی الہ کی حقیقت کو کھول دینا، الہ کی حقیقت کو بتانا، کیونکہ ہر اس کے سرکار کے آنے کے آگے
जितने उम्मतियां भी थे, यानी जिन नबी के उम्मतियां भी थे, वो भी नबी के पर्दा फरमाने के बाद क्या हो गए, मुशरिकीन बन गए। बात समझ में आया। जो यहूदी थे वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौरात और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहतें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी छोड़कर वो भी गुमराह होने लगे। ईसाई थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुद खुदा का बेटा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा की बीवी, इस तरह 3 खुदाओं को मानने वाले बन गए। बात समझ में आती, 3 खुदाओं को मानने वाले बन गए और वो अलग ही राग अलापने लगे और उनके पास बाइबल ख़त्म हो गया, चेंज हो गया, बदलाने लगे, उसको चेंज करने लगे। आज भी उनके पास बदलता है बाइबल। बात समझ में, इस तरह बदलाव अपने अपने अक्ल से करने लगे। एक ही मजहब, जो सच्चा मजहब, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी आप की सोहबत पाए सहाबा इकराम, वो सहाबा इकराम से जो दीन चला आ रहा है, जो मजहब चला आ रहा है, जो इस्लाम चला आ रहा है, वो सच्चा है। और अल्लाह ताला ने उलमा को क्या अता फरमाया, बहुत हिफाजत फरमाया अल्लाह ताला ने। और कुरान की हिफाजत फरमाने का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया कि मैं इस कुरान को, ये मेरे कुरान को, यानी मेरे कलाम पाक को मैं हिफाजत भी मैं ही करूँगा। तो याद रखो, कुरान क़यामत तक अल्लाह की हिफाजत में हो गया। उसी तरह उलमा अल्लाह ताला के हिफाजत में चले जाते हैं। बात समझ में। तो इस तरह दीन, सच्चा दीन चला आ रहा है और सच बोलने वाले की सोहबत हासिल करो, क्योंकि उसी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें हुक्म फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, यानी तक़वा हासिल करो, पाबंद हो जाओ अल्लाह के अहकाम में। और उसके साथ एक हुक्म ये फरमाया, वकुनू मअस्सादिकीन, यानी सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। जब आप सच्चों की सोहबत इख्तियार करेंगे, सच्चों की सोहबत में शामिल हो जाएंगे, सच्चे बन जाएंगे, खुद आप सच्चे बन जाएंगे, तो सच सुनने की आदत डालो। सच सुनना बेहतर है, सच में ही तरक्की है। आज दुनिया भी जो कुछ भी तरक्की की है, याद रखो वो तरक्की भी सच की वजह से ही तरक्की हुई है, झूठ की वजह से तरक्की नहीं हुई है। साइंटिस्ट जो भी रिसर्च कर रहा है, वो भी अपनी बात को सच पर ही अता कर देता है, सच बोलता है वो। जब ही वो डेवलपमेंट, साइंस का, टेक्नोलॉजी का जो कुछ भी डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट आगे बढ़ने की वजह ही क्या है, जो कोई भी रिसर्च किया है, वो रिसर्च करने वाला क्या कहा है, सच कहा है। बात समझ में, सच कहा है, तो सच कहने की वजह से उसके बाद का आदमी जब सच माना है तो अब तरक्की होने चली है। बात समझ में। तो इस्लाम आज जो गुर्बत की हाल में है, जो परेशानी के हाल में है, मुसलमान परेशान हैं, मुसलमान इधर उधर फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बात समझ में। और ये सब की वजह क्या है, हम लोगों ने सच्चों की सोहबत छोड़ दी, जिसकी वजह से हमारे पास इल्म दीन ही सही नहीं है। बात समझ में आई। इल्म दीन हासिल करना हमारे लिए एक्स्ट्रा माना गया है, यानी एक्स्ट्रा करिकुलम क्या बोलते कि वो, यानी एक्स्ट्रा माना गया है, यानी एक हॉबी जिस तरह होता है वैसा एक समझने लगे हैं। यही हमारी गलती है। बस हम कम, यानी इतने हाल पर रुक गए हैं कि कोई अगर नमाज पढ़ लेता है, नमाज सीख लेता है, यानी सीखता भी नहीं है वो, बल्कि देखकर वो वैसे ही एक्ट कर लेता है, तो नमाज अदा कर लेता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो ये
بڑا اچھا آدمی ہے اور دین کا پابند ہے۔ بات سمجھ میں؟ کسی نے امام بن گیا یا کوئی حافظ قرآن ہو گیا یا امام بن گیا تو ہم یہ اس کے پیچھے چل جا کر اسے سوالات کرتے ہیں، اور وہ چونکہ عالم دین نہیں ہے، وہ حافظ قرآن ہے، مگر ان کا لباس وغیرہ دیکھ کر اور وہ امام ہوتے ہیں مسجد کے، تو ان کے پاس جا کر سوالات کرنے لگتے ہیں، ان کو خود جواب دینا نہیں آتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے الٹ پلٹ جواب دے دیتے ہیں۔ اس طرح دین کیا ہو گیا؟ ٹکڑے ہوتا چلا گیا، ڈیوائیڈ ہوتا چلا گیا، اور دشمن ہمارے خوش ہوتے چلے گئے۔ بات سمجھ میں آئی کیا؟ اس طرح تو ہم اگر علم دین سیکھیں گے، صحیح علم کیا ہے یہ سیکھ لیں گے، تو ہم اپنے آپ کو حفاظت فرمائیں گے۔ تو یاد رکھو، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یعنی یہ جانو، یہ کہو، یہ سمجھو کہ لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ تم جتنے معبود، جتنے بتوں کو رکھ کر، جتنے لوگوں کی یعنی جتنے بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تمام عبادتیں سب کی چھوڑو، ایک الہ کو مانو، اور وہی ایک الہ حقیقت میں مستحق عبادت ہے، یعنی معبود ہے، عبادت قبول کرنے کے لائق ہے، جس کی ہی حقیقت میں عبادت کرنی چاہیے، اور وہی ایک ہے جو سب کا خالق ہے، سب کا رب ہے۔ جو بھی تم اپنے دماغ سے، اپنے عقل سے، اپنے بزرگوں کو چھوڑ کر، جو نبی اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کو اتارا، ان نبیوں کی باتوں کو پس پشت ڈال کر جو اپنے عقل سے جن کی بھی عبادت کر رہے ہو، وہ حقیقت میں وہ تم سے نچلے حصے کے، نچلے درجے کے بندے ہیں۔ جن کو تم نے خدا جانا ہے، وہ حقیقت میں خدا نہیں ہے۔ جن کو تم نے الہ جانا ہے، وہ حقیقت میں الہ نہیں ہے، کیونکہ الہ کی کچھ کوالٹیز الگ ہوتی ہیں، خدا کی کچھ حقیقتیں الگ ہوتی ہیں۔ خدا یعنی کوئی بھی دینے والا، کوئی بھی عطا کرنے والا، یاد رکھو وہ کسی اور سے لینے والا ہے تو وہ حقیقی دینے والا نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک حاجت پوری کر رہا ہے، کسی ذریعے سے حاجت پوری کر رہا ہے، تو یاد رکھو وہ حقیقی حاجت روا نہیں ہو سکتا، حقیقی رب نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھو خود بخود کتنی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ خود بخود کیسے ہو سکتی ہیں جب تک کہ کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ائمہ اربعہ کے امام ہیں، جو جن کا لقب ہے امام اعظم، جن کا نام ہے حضرت نعمان، اور جن کا تخلص ٹائٹل ہے ابو حنیفہ۔ بات سمجھ میں؟ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے اور تابعی بزرگ ہیں۔ کیا بزرگ ہیں؟ یہ تابعی بزرگ ہیں اور صحابہ کی صحبت پانے والے بزرگ ہیں، اور آج دنیا میں جتنے بھی راستہ زندگی کا اسلام میں گزار رہے ہیں، وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا طریقہ، یعنی آپ نے جو سرکار سے، صحابہ سے اخذ کر جو بتائے
وہ طریقہ اختیار کرنے والے بہت فالوورز آف حضرت امام ابو حنیفہ اس دنیا میں موجود ہیں۔ ہم بھی حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فالوورز ہیں۔ ایک وقت ایک دہریہ بولتے ہیں نو گاڈ نو ریلیجین کہنے والا، بات سمجھ میں؟ ایک دہریہ جو خدا کو نہیں ماننے والا، جو کہتا ہے کہ ہر ایک چیز اپنے نیچر سے چلتی ہے، تو خدا کو نہیں مانتا ہے۔ نیچرسٹ جسے کہتے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ نیچرسٹ یعنی وہ خود بخود ہوتا ہے نیچرسٹ۔ ایک عورت ایک مرد ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس طرح بات سمجھ میں آئی؟ ایک بیج بوئی جاتی ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، درخت ہو جاتا ہے، پھل ہو جاتے ہیں، اس طرح ایک عجیب ان لوگوں کو کہتے ہیں نیچرسٹ۔ آج بھی ہیں بہت، ہمارے تمل ناڈو میں ہی حکومت کرنے والے نیچرسٹ ہی ہیں، جن کو جو حکومت کر رہے ہیں، جو نو گاڈ نو ریلیجین، جن کا کوئی یہ کہتے ہیں کہ کوئی مذہب بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، انسان ہے جس طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، زندگی بسر کرے گا، مر جائے گا، قصہ ختم۔ ٹچ۔ یہ بڑے ڈینجر بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ہے نا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا، مرنے کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی خوف نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک دہریہ نے کیا کر دیا، اعلان کر دیا اور چیلنج کر دیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چیلنج کر دیا کہ وہ بھی کس طرح چیلنج کیا، بادشاہ کے ذریعے سے، خلیفے کے ذریعے سے، بات سمجھ میں آیا؟ ان کے ذریعے سے ایک چیلنج رکھ دیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو کہ ہستی کو سمجھائیں، بتائیں۔ اب ہوا کیا، وقت مقرر ہو گیا اور وہ جو اس وقت کے خلیفے تھے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے کہہ دیے کہ آپ کے ساتھ یہ چیلنج کیا ہوا ہے اور آپ قبول کرنا ہی ہوگا، تو آپ نے قبول بھی کر لیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، محفل سجائی گئی، وقت مقرر کیا گیا، محفل سجائی گئی، لوگوں میں بات بہت پھیل گئی اور بہت سارے لوگ جمع ہونے لگے کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوگا، یہ ڈیبیٹ بڑا بھاری ہوگا، اور اس ڈیبیٹ کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہونے لگے، بہت بڑا دربار سج گیا۔ اور وقت مقررہ جب وقت آیا، وہ ٹائم کے برابر وہ دہریہ تو آ کو پہنچ گیا، مگر کون نہیں آئے، حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں آئے۔ اب انتظار ہونے لگا آپ کا کہ چلو اب آ جائیں گے، تب آ جائیں گے، اور کچھ دیر انتظار کریں گے، اور کچھ دیر انتظار کریں گے، اس طرح کچھ دیر انتظار کیا گیا۔ اب آخر میں وہ کہا کہ ٹائم بہت ہو گیا ہے، آدھا گھنٹہ یا کچھ ہو گیا ہے، اب اس کے اوپر ان کا آنا مناسب نہیں ہے، اور ان کا نہ آنا ہی یہ بتا دیا کہ وہ فیل ہو گئے ہیں، میں جیت گیا، ہم جو بات کہتے ہیں وہی صحیح نکلی۔ وہ خدا تعالیٰ کو سمجھا نہیں سکتے، وہ خدا کی ہستی کی بات سمجھا نہیں سکتے، اس لیے وہ جھوٹے ہیں، ہم سچے ہیں، یہ بات ڈکلیئر کر دو۔ یہ تھے خلیفے، وہ بولے کہ ٹھہریے آپ اور کچھ دیر ٹھہریے۔ اسی دوران حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر موجود ہو گئے، آ کر پہنچ گئے۔ آ کر پہنچتے ہی اب اس نے پوچھا، کس نے، اس دہریے نے پوچھا کہ حضرت کیا ہو گیا، اتنی دیر آنے میں اتنی دیر لگا دی آپ، شاید آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کی ہستی اللہ ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، اسی لیے آپ بہت دیر کر چکے ہیں اور آخر کسی ڈر کے مارے آئے ہیں، آپ ڈکلیئر کر دو۔
کہ نہیں میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو آپ مسکرائے، مسکرا کر کہنے لگے کہ ہاں میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے آنے میں دیر لگی، مجھے آنے میں دیر لگی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اب یہ بھی کہا کہ ذرا سن بھی لو، اس دہریے کو مخاطب کر کے کہا کہ ذرا سن لو کہ مجھے دیر کیوں ہوئی آنے میں، مجھے آنے میں دیر کیوں ہوئی، یہ بھی ذرا سن لو۔ اس نے کہا کہ ہاں سنائیے کیوں دیر ہوئی؟ تو کہنے لگے کہ میں اپنے مقام سے نکلا اور میں یہاں آنے کے لیے اس مقام سے جب آنے لگا تو راستے میں ندی پڑ گئی، ندی پڑ گئی راستے میں، اور میں نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی بوٹ یعنی کوئی شپ یا بوٹ نہیں ہے جس پر میں سوار ہو کر، یا کوئی چلانے والا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی میں پریشان ہو گیا کہ میں کس طرح یہ ندی پار کروں۔ اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا کہ ایک درخت کٹنے لگا اور ٹکڑے ہونے لگا، اس کے پلیٹس بننے لگے اور وہ پلیٹ خود بخود جڑنے لگے اور ایک کشتی کا شیپ لے لیے۔ اب وہ خود بخود پانی میں اتر گیا اور پھر میں اس پر سوار ہو گیا اور وہ کشتی مجھے خود بخود اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچا دی، اور اسی لیے مجھے یہ سب ہونے میں کچھ دیر لگی، جو اس دیری کی وجہ سے میں دیر ہو گیا۔ اب وہ دہریہ ہنسنے لگا، بہت ہنسنے لگا، بہت ہنسنے لگا، لوگ بھی سن کر ہنسنے لگے۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ کہا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، عقل والی بات ہی نہیں ہے، ایک عالم، ایک اتنے بڑے عالم، ایک اتنے بڑے عاقل ایسی بات کر نہیں سکتے، یہ کیسا خود بخود یہ تمام چیزیں ہو جائیں گے؟ وہ درخت کس طرح خود بخود کٹ جائے گا، وہ درخت کس طرح پلیٹ کی شکل کیسی ہے خود بخود لے لے گا، وہ کس طرح وہ ایک کشتی بن جائے گا، اور پھر وہ کشتی پانی میں کس طرح اتر جائے گی۔ یہ سب کیا باتیں آپ کر رہے ہیں، سو بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھو سن لو، یہ پریشان ہو گئے ہیں، جن کو دلیل نہ ملنے کی وجہ سے دیوانے ہو گئے ہیں، اب دیوانی باتیں کہہ رہے ہیں، بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ صحیح کہا تو نے، میں نے بہکی باتیں کی ہے، دیوانہ تو نے مجھے کہا ہے، کیونکہ میں نے ایسی باتیں کی ہے جو حقیقت میں تو کرتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ خدا کی کوئی ضرورت نہیں، بتا بغیر خدا کے حکم سے یہ سورج کس طرح نکلتا، یہ سورج کس طرح ڈوبتا، یہ چاند کس طرح نکلتا، بغیر یہ نظام ہستی کس طرح چلتا؟ کوئی تو ہے نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ جب یہ بات آپ نے سمجھا دی کہ ایک معمولی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، اس کا انکار تو کر رہا ہے، ایک معمولی کشتی خود بخود پانی میں چل نہیں سکتی، اس کا انکار تو کر رہا ہے، کیونکہ چلانے والا ضروری ہے، بنانے والا ضروری ہے۔ تو یاد رکھ، اس کائنات جو چل رہا ہے اسے بھی ایک چلانے والے کی ضرورت ہے، ایک بنانے والے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں؟ جب یہ بات آپ نے کہی تو خلیفے نے اعلان کر دیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیت گئے، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ جب یہ دہریے نے بھی یہ سنا، وہ بھی کیا ہو گیا؟ لاجواب ہو گیا، یہ جواب دے نہیں سکا کہ ایک بچہ خالی دونوں کے ملنے سے پیدا ہو جاتا ہے، کیسا پیدا ہو جاتا ہے؟ ایک قطرہ خود بخود کس طرح ایک انسان کا روپ لے لیتا ہے، بات سمجھ میں آتی؟ اس طرح دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو خود بخود ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بیج آپ نے بوئی،
کتنے چیز ایسے ہیں جو آپ نے زمین کے اندر ڈال دیا، درخت ہوا، پھل ہوا، کتنے مردے دفن ہو جاتے ہیں. پھلا ہو جانا نہیں، ایک مردوں کے نہیں درخت ہو کے خود بخود پھلوں کے طرح انسان اوپر سے گر جانا نہیں. کتنے چیزیں زمین میں دباتے ہیں، بلکہ فنا ہونے کے لیے زمین میں دبایا جاتا ہے. بات سمجھ میں آتی؟ فنا ہو جانے کے لیے، ختم ہو جانے کے لیے زمین میں دبایا جاتا ہے. مگر کچھ چیزیں جب زمین میں دبائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے پھر سے اگا کر ایک دانے کے بدلے 700 دانے عطا فرما دیتا ہے. بات سمجھ میں آتی؟ ایک دانے کے بدلے 700 دانے عطا فرما دیتا ہے. ایک پھل زمین کا، ایک پھل کی ایک تخم، ایک بیج اندر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کئی پھل پیدا کر دیتا ہے، کئی بیجیں بنا دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ سب کس نے کرتا؟ وقت پر برسات کا برسانا، اور اس زمین کو جو زمین سب کو کھا جاتی ہے، سب کو فنا کر دیتی ہے، سب کو برباد کر دیتی ہے، انسان کے جسم کو ختم کر دیتی ہے. کئی دنوں یعنی کئی مہینوں کے بعد اگر کھودا جائے تو انسان کہاں ملتا؟ غائب، انسان ہی نہیں رہتا. ہم نے تو قبرستان میں ایسے کتنے دیکھے کہ خبر رہتا ہے، پھر اسی خبر کو کھودا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، پھر دفنا دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ختم ہو جاتا. جب خبر پرانی جتنی ہوتی جاتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب انسان کا جسم اندر نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے. بات سمجھ میں آتی؟ اللہ جس کی حفاظت کرے وہ تو اولیاء اللہ، وہ مسئلہ الگ ہے. انشاءاللہ وہ جب وہ ٹاپک آئے گی تو وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. مگر یاد رکھو یہ سب کچھ کیا ہے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو ڈکلیئر ہو گیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیت گئے. تو یاد رکھو اس طرح الہ کا انکار نہیں ہو سکتا، الہ کا انکار نہیں ہو سکتا، الہ کا انکار ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آتی؟ اب اس الہ کا انکار تو نہیں ہو سکتا، مگر کئی الہ جو جانے گئے ہیں، ان کئی الہ کی حقیقت کیا ہے؟ وہ سب بندے ہیں. جتنے بھی الہ بن کر آج دنیا میں موجود ہیں، جو باطل الہ یعنی باطل خدا، وہ سب کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ وہ سب بندے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے امت نے بھی 3 خدا کو ڈکلیئر کر دیا، مگر 2 خدا بندے ہی رہے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہے، جو بندے رہے، جو ہمارے درمیان رہے، جو نظر کے دائرے میں رہے، ان کو دیکھا گیا، ان کی صحبت پایا گیا، کھاتے بھی رہے، پیتے بھی رہے. حضرت مریم کو بھی وہ خدا بتا دیے، وہ بھی بندی اللہ تعالیٰ کی. بات سمجھ میں آئی؟ اور ان کے زمانے میں وہ تو اعلان نہیں کرے، ان کے بعد لوگوں نے اس طرح اعلان کر دیا. جھوٹ، جب جھوٹ بولنے والے کی صحبت اختیار ہوگی تو جھوٹے ہو جاؤ گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے جھوٹوں سے. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ نہیں کہ ہماری عقل میں جو بات سمجھ میں آئے گی وہی حق ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کبھی سمجھ میں آئے گا ہی نہیں. ایسے اللہ وہی حقیقت میں اللہ اگر جو سمجھ میں آ گیا وہ اللہ نہیں. بات سمجھ میں آتی؟ سب سے بڑی بات تو وہ ہے کہ اللہ جیسا ہے ویسا سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں تیرے نظر کے دائرے میں نہیں آ سکتا. لا تدرک الابصار، تیری نظر مجھے پا نہیں سکتی، مجھے دیکھ نہیں سکتی.
بات سمجھ میں آئی؟ لا تدرک الابصار، مجھے نہیں پا سکتے، مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اللہ کو پہچاننا، اللہ کو ماننا ہے تو اب ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے انبیاء، وہ بھی خاص کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے، حضور کے بتائے ہوئے طریقے کو ماننے سے، حضور کا جو قول ہے قولو لا الہ الا اللہ، مان لو، جان لو، بولو کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ تعالی کے۔ یہ مان لو، یہ جان لو، میری بات صحیح ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جو آپ نے اپنے عقل کے ذریعے سے جو کچھ بھی بتیں بنائی ہوئی ہیں وہ سب تم نے بنائی ہیں، تمہارے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو تم نے الٹ کر خدا مانا ہوا ہے۔ جو جانور جس کو رزق تم عطا کرنا پڑتا ہے، وہ تمہارا رزق کھانے کے بعد دودھ دیتی ہے، بات سمجھ میں آیا؟ اسے تم اپنا خدا تسلیم کر رہے ہو۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے، لا علمی ہے، جہالت ہے۔ یاد رکھو، جہالت گمراہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بیج کو تم اپنے ہاتھوں سے بوتے ہو اور پھر اس کی دیکھ بھال کرتے ہو، حفاظت کرتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اگا دیتا ہے اور وہ اگ کر ایک درخت بنتا ہے، اور وہ جب پھل دے رہا ہے تمہاری غذا بن کر وہ پھلیں تمہیں حاصل ہوتی ہیں، تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ درخت ہی خدا ہے، وہ تم اپنے ہاتھوں سے سینچے ہو، تم نے اس کی دیکھ بھال کی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنے فیلڈز ہی ایگریکلچر میں، پیڈی فیلڈز وغیرہ کتنے ہی جن کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، دیکھ بھال کرنے کے بعد وہ اگتے ہیں اور وہ کیا دیتے ہیں؟ دانے عطا کرتے ہیں۔ تو یہ دانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ نہیں ہے۔ سرکار نے کہا یہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے طرف سے ہے، اللہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو مانو، اس حقیقت کو مانو، اور یہ جانو کہ میں کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، میں سچے خدا یعنی سچا الہ جو حقیقت میں ایک ہی ہے، وہ اس ایک الہ کا بھیجا ہوا میں ایک رسول ہوں، میسنجر ہوں، پروفٹ ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ بھیجا ہوا ہوں، میری بات سنو، یہ حق ہے۔ اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھا اور سب سے سچا مانا، امین مانا، وہ کیا کرنے لگے؟ سرکار کی اس بات کو بھی ماننے لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو اعلان نبوت سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست رہے۔ ہوتا ہے نا دوستی، ہم بھی دوستی کرتے ہیں نا، اس طرح بچپن کے دوست رہے۔ کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست رہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سرکار کی صحبت اعلان نبوت کے آگے آپ نے پائی، اور آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے قریب سے دیکھا، بڑے قریب سے آپ اپنی زندگی میں شامل رہے، اور یہ مان لیا کہ آپ کے جیسا کوئی سچا نہیں ہے۔ آپ جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں سچ کرتے ہیں، آپ کو کہ دل میں کسی کا خوف نہیں، کسی کا خوف نہیں، کسی ایک کا ہی خوف ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی صحبت کی وجہ سے آپ بھی اپنے زندگی میں کسی غیر خدا کی عبادت نہیں کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ غیر خدا کی عبادت نہیں کی، آپ نے بھی انکار کر دیا۔ آپ کے والد محترم
ان کو ٹیمپل یعنی لے گئے. وہاں جانے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ میں کب سے اس کو کہہ رہا ہوں بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا دے کھانا دے، یہ کچھ بھی دیتا نہیں ہے، یہ میری بات سنتا ہی نہیں ہے، یہ کیسا خدا ہے. اس طرح باتیں کر کے واپس نکل گئے اور اپنے باپ سے کہہ دیے کہ آئندہ مجھے اس طرح مت لے جائیں. تو یاد رکھو آپ نے کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی. یہ کس وجہ سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ. بات سمجھ میں آئی؟ جانے ہوئے تھے، پہچانے ہوئے تھے، بس انتظار تھا. جب اعلان نبوت سرکار نے فرما دیا تو اسی وقت جہاں کہیں بھی آپ تھے، آپ تک جب یہ میسیج پہنچا کہ سرکار یعنی محمد جو عرب میں حضرت عبداللہ کا آمینہ کے کا بیٹا حضرت عبد المطلب کے کیا کرتے پوتا جو لڑکا ہے، وہ لڑکا اب تو 40 سال کا ہو گیا ہے. اب وہ اعلان کر دیا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. یہ سننا ہی تھا. آپ نے کہا کہ حق ہے، سچ ہے، میں اسی دن کا بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ صحبت یعنی جب یہ دیکھا کہ سچا جب ایک بات کہتا ہے تو یہ جان لیتا ہے کہ یہ ہر وقت سچا ہے، تو اب کہاں سے جھوٹ بولتا، اب یہ سچا ہے. جب یہ سچ بات جب سچا کہتا ہے تو لوگ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. بات سمجھ میں اس طرح جو صحابہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرے وہ صحابہ کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. یعنی یہ کیا مانے؟ یہ تمام خداؤں کو چھوڑ دیے اور ایک الہ کو، الہ واحد، خدا واحد، الہ واحد، ایک خدا کو مانے جانے اور یہ جانے کہ وہی ایک خدا ہی ہے حقیقت میں کیا کرنے والا، ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہی ہے سب سے پہلے انٹری اسلام میں داخل ہونے کی. بات سمجھ میں آئی؟ اور اس میں کس طرح اس کو جاننا ہے؟ ایمان، یہاں ایمان کی بات آ جاتی ہے. ایمان کیا ہے؟ اقرار. ایمان کی پہلی شرط کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. کون سی شرط ہے یہ؟ کون سی شرط ہے بابا ایمان کی؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اسے سچ جاننا، یقین کرنا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے ایمان کی شرط. تو میں آج اپنی بات کو کیونکہ وقت ہو گیا ہے میں ختم کرتا ہوں. نیکسٹ ٹاپک میری انشاءاللہ ایمان پر ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ ایمان پر ہوگی نیکسٹ ٹاپک، کیونکہ ایمان سمجھنے کے بعد ہی اسلام کے جو دوسرے ارکان ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو ہمیں ایمان پہلے جاننا ہے، پہلے سمجھنا ہے. اور ایمان کی حقیقت کیا ہے، کدھر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں کیا ہیں. اب یہاں تک تو ہمیں معلوم ہو گیا، ہمیں یقین ہو گیا کہ ایک سچے کو جاننا ہے، ایک سچے کو ماننا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، ایک سچ بولنے والے، وہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہمارے والدین کے ہی ذریعے سے ہمیں چونکہ ہمارے والدین سچے، پھر ان کے والدین سچے، اس طرح یہ نسل اللہ کے کرم سے چلی ہے اور سب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر لیا، ہم بھی نبی تسلیم کر لیے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب ہمیں اور آگے چلنا ہے. ایمان کیا ہے، شریعت کیا ہے، یہ تمام چیزیں سمجھنا ہے.